ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ وقاص مان صاحب، تنگی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، چلو وہ تو ایک ظاہر ہے ذاتی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کا جو کنڈکٹ ہے موجودہ، آپ کو اگر موقع ملتا ہے پی ٹی آئی کو تو نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل ایشوز پہ معاملہ طے کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں ایک دو چیزوں پہ رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں سلنگی صاحب کو۔ کریں جی۔ سلنگی صاحب نہیں، تنگی صاحب، کسی بھی بہرہ من تنگی صاحب، سلنگی صاحب نہیں کہنا، بڑا مائنڈ کر دینا۔ آپ بھی سن لیں، کسی بندے نے کرپشن کی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کی ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی ہو، کسی ممبر ایم این اے ایم پی اے، میں تو اس پہ لعنت ڈالتا ہوں۔ اس کے خلاف آپ کے پاس، آپ وفاقی حکومت میں ہیں، اس کے خلاف جو ہے نا وہ آپ مقدمات بنائے اور اس سے وہ وصولی کریں۔ اصل مسئلہ اس ملک کا یہ ہے، یہ پچھلے 4 سالوں سے راگ لاتے رہے کہ جی بزدار کھا گیا، بزدار نے یہ کیا، انہوں نے بزدار کو پکڑا ہے۔ یا سر اس ملک میں ہوتا کیا ہے کہ صرف نوحہ پیٹا جاتا ہے کہ فلانا جو ہے نا وہ کھا گیا، اس پہ کیس بنا دیا گیا، اور وہ فائلیں جو ہیں وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے اس بندے کو رکھی جاتی ہیں۔ کیا آج تک کسی بڑے بندے سے کوئی ریکوری ہوئی؟ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ انہوں نے وہ اسمبلی کے وقاص بھائی ایسے ہی ہے جیسے عثمان بزدار کو یہ کہتے رہے، آپ نواز شریف کو کہتے رہے، آپ عاصم ملک کو کہتے رہے کہ وہ 4000 ارب کھا گیا ہے، شہباز شریف 1100 ارب کھا گیا ہے۔ دیکھیں ان سے بھی ایک دیلا برآمد نہیں ہوا، عثمان بزدار سے بھی نہیں ہوا۔ سوال تو یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ نے بھی، اور نیب کو جس طرح استعمال کیا گیا سسٹم میں، اور یہ سسٹم تو ایک انتقامی قسم کا سسٹم بن چکا ہے۔ میں آپ کو اسی طرف، میں ذوالفقار صاحب آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا تھا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف جب مقدمہ بنتا ہے تو وہ سال 6 مہینے وہ جیل میں رہتا ہے، اس کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے اس سے کوئی ریکوری نہیں ہوتی۔ وہ پیسہ جو ہے وہ آج تک کسی بڑے بندے سے ریکور نہیں ہوا، مرد ہور بن کے مظلوم بن کے باہر نکلتا ہے۔ آپ کا سسٹم اس کو مظلوم بنا دیتا ہے، مظلوم بن کے باہر نکلتا ہے، وہ باہر آ کے اپنا سودا دوبارہ بیچتا ہے۔ سر گزارش یہ ہے، اس ملک کا جو مسئلہ ہے، جو حقیقت ہے، جو ہم سب کو پتہ ہے، کسی میں ہمت ہے وہ بات کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، کم کرے گا۔ ہماری کنسسٹنسی جو ہے نا ہمارے نظام میں، ہمارے نظام حکومت میں وہ پرابلم ہے۔ اس کے اندر ہماری مقتدرہ جو ہے وہ اپنی مرضی جو ہے وہ کرتی ہے۔ وہ 3 سال 4 سال کبھی 2 سال بعد کبھی وہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کبھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ جب تک آپ تسلسل سے اس کو نہیں چلنے دیں گے، یہ نظام، یہ ملک ڈیلیور نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس میں تسلسل سے اس کو چلنے دیں گے تو خود ہی چھاننی لگ جائے گی، خود ہی جو ہے وہ خراب لوگ پیچھے آ جائیں گے۔ اور اگر ہر بندہ، اور یہ ذمہ داری اس کے اوپر زیادہ عائد ہوتی ہے جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے، کہ وہ اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہ کے کام کرے۔ کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آج جیسے محسن نقوی صاحب ہیں، وہ باقیوں کو درس دے رہے ہیں، لیکن کیا وہ خود قانونی اور آئینی حدود میں رہ کے کام کرتے ہیں؟ انہوں نے ابھی یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ یہ اسی بندے کا بیان تھا، اور آج اس بندے کے بیان دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وقاص مان صاحب، یہ سارے دوستوں کے اوپر ہی چیز آتی ہے بدقسمتی سے۔ جو دور بھی رہا ہے، کسی کا سال ہے، 2 سال ہے، 2.5 سال ہے، یہ 1 سال ہے، 1 سال کے اندر ایسے کارنامے ہیں کہ اگلے سال کا لوگوں کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ اور جو سائیکل کے اوپر آئے تھے وہ آج 10-10 کروڑ کی گاڑیوں کے اوپر ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں تنگی صاحب کہ یہاں پہ تو فل ٹائم سیاست بطور بزنس ہو رہی ہے، اور جو نظریاتی سیاست ہوتی تھی وہ مالیاتی سیاست ہو گئی ہے۔ سسٹم تو کلیپس کر گیا۔ یہ تنگی صاحب نقائص تو گنوا رہے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا، ایک چیز ایڈ کروں گا، ایک چیز لائٹر نوٹ پہ ایڈ کروں گا۔ ویسے یہ جو نظریاتی سیاست کو مالیاتی سیاست میں بدلا اور پیسہ اور خرید و فروخت، یہ ماشاءاللہ سے ان کے لیڈران نے کیا تھا 80 کی دہائی میں، تبھی سے چلو یہ تنگی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، اپنا ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر سندس علی صاحبہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ ابزرور کے طور پہ 24 کا الیکشن اور موجودہ کشمیر میں جو الیکشن ہوا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت ہی دھاندلی ہوئی اور دوبارہ سے الیکشن کروانے کا سوچا جا رہا ہے، اور امکان ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوریت کسی سڑک کا، چڑیا کا،
بلڈنگ کا، درخت کا نام تو ہے نہیں. یہ بنیادی طور پہ ہمارے رویوں کا نام ہے. اگر رویوں میں نہیں ہوگی، پارٹیوں میں نہیں ہوگی، تو آگے ملک کے اندر جمہوریت کیسے آئے گی؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اسی ڈیموکریسی میں ہے یا اس کو چینج ہونا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتی؟ جی دیکھیں ذوالفقار، یہ کشمیر از اندر مجھے لگتا ہے ایک اور ہم کہہ لیں ایک کیس اسٹڈی ہمارے لیے بن گئی ہے. اب ایک طرف ہم دیکھیں کہ اگر ہم صرف انڈیا میں یہ جو جین زی کی پروٹیسٹ ہوئی ہے، اب انڈیا بھی ایک پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ایک دنیا کی بہت بڑی لارج ڈیموکریسی، ہم اس کو امپرفیکٹ ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ جو پروٹیسٹ ہوئی یہ ایک ایجوکیشنل پروٹیسٹ تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو پیپرز یہ لیک ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں، اور اس پہ جین زی نے اس کو جو کاکروچ کا ٹرم تھا ایک یوز کر کے. اور اچھا آپ نے ان کی پروٹیسٹ دیکھی، وہ جس طرح جب کر رہے تھے پروٹیسٹ تو کتنا وہ انہوں نے اس کو بہت انجوائے بھی کیا. اس کے اندر ڈفرینٹ کیریکٹرز تھے، ایک میوزک تھا، اور ایک مطلب ایک انہوں نے سیلیبریٹ کیا اپنی پروٹیسٹ کو. اور اتنا پریشر بلڈ کیا کہ ایکچولی وہ پھر ان کے جو ایجوکیشن منسٹر ان کو ریزائن کرنا پڑا. تو دے وان، ان کو وکٹری ملی. اس میں کوئی وائلنس اس لیول تک نہیں تھی جیسے انفارچونیٹلی پاکستان کی ہمارے ہوتی ہے. اب میں بالکل ڈائریکٹلی کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہی انڈیا کو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی بہت ہمارے وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. آئی تھنک ہمارا جو سویلین اور ملٹری جو ہمارے انٹرولز رہے ہیں نا، ہمیں کنسیکیٹولی ہمیں سویلین دور اس طرح ہم انجوائے نہیں کر پائے. اور کشمیر کا تو انفارچونیٹلی اتنے ڈیکیڈ سے یہ جو کرائسس ہے، ان لوگوں کو بھی ہم نے صحیح طرح امپاور نہیں کر سکے. اور جو وائلنس وہاں پہ ہوئی ہے میں نے ساری دیکھی ہے، اور ساری جو اب دوبارہ ایک بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کو دوبارہ کروایا جائے. تو لیکن پاکستان میں بہت سی ہماری یہ جو ابھی یو ایس ایران کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوئی ہیں، اس سے اوورسیز پاکستانیز کو بہت زیادہ ایک میں آپ کو کہہ سکتی ہوں بینگ این اوورسیز پاکستانی بہت ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں نے اس میں کتنا ایک فورن لیول پہ ایک اہم رول پلے کیا ہے اور کر رہے ہیں. ہمارے ڈومیسٹکلی تو بہت ہی ایشوز ہیں، لیکن ہمیں جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں خوش ہو کے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ہوپ فلی فورن انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر. اگر انویسٹمنٹ آئے گی، ہماری اکانومی بڑھے گی، ہماری جابس کریٹ ہوں گی، اور پھر ہمارے پاس ریسورسز زیادہ آئیں گے. تو یہ چیزیں، لیکن پھر بھی اٹس بن 70+ ایئرس. آئی تھنک اب ہمیں ایک ریئلسٹکلی ہمیں اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. سیلف ایک کرٹیسزم جو ہوتا ہے، بالکل تو صحیح. اگر ہم اپنے لک اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد جو ساری ہماری اکانومیز ہیں دے آر ڈوئنگ مچ بیٹر، تو ہم کیوں اس طرح میں اپنے اسی پوائنٹ پہ دوبارہ جاؤں گی کہ جب تک آپ لوگوں کے ووٹ کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ ان کا بے شک وہ جتنا بھی انپاپولر لیڈر ہو، جس کو بھی نہیں بھی پسند، لیکن جو ووٹ ہے آپ اس کو چانس تو دیں. ڈیموکریسی کو رسپیکٹ کرنے کے 2-3 ایک بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ووٹ ہوتا ہے، ایک فریڈم آف اسپیچ کہ آپ آف کورس کسی کو ہم وائلیٹ نہ کریں کسی کے رائٹس کو. بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ صحیح کہا، ووٹ کو رسپیکٹ ملنی چاہیے. بلکہ نون لیگ کا تو سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، لیکن اینڈ پہ وہ ووٹر بیچارے سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو عزت نہیں ملی، اور پتہ نہیں کس چیز کو عزت مل گئی. فانی صاحب، آپ نے بڑا پوری سمری پورے نظام کی، سسٹم کی مختصر ٹائم میں بیان کر دی تھی. آپ کے خیال میں پریزیڈنشل سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، سسٹم تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج انہوں نے کہا کہ جو صاحب آئیں گے وہ سارا نظام پھر چلائیں گے. آپ کے خیال میں نقوی صاحب کا کس کی طرف اشارہ ہے، اور سسٹم کو واقعی تبدیل کیا جانا چاہیے؟ موجودہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. سر، میرا مقدمہ شروع سے یہ ہے کہ یہ نظام ہمیشہ سے ایک ہی جگہ سے چلتا رہا ہے. مطلب کہنے کی بات یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نیا نظام آنا چاہیے، کیا یہ کسی پاور کوریڈور سے تو نہیں کہا جا رہا کہ نئے نظام کو انٹروڈیوس کروایا جائے؟ جتنے بھی اب تک نظام انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر کیا پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کے اندر اتنی سکت یا اتنی جرت یا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ خود سے یہ بات کر سکے کہ ملک کا نظام تبدیل ہونا چاہیے؟ تو یہ جس طرح سے بات کی گئی ہے اور جس ٹائم پہ یہ بات کی گئی ہے،
वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे एकदम नहीं होते। यहाँ तक इस मुल्क को लाने में और उस वक्त पे आके ये ऐलान करने में कि इस मुल्क को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, तो वो क्या, जैसे अभी आप भी वो शेर पढ़ रहे थे, यानी 77 साल लगे हैं इस पे, उसी अतार के लौंडे से दवा मांगते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जहां से आप चाह रहे हैं कि यहाँ से बेहतरी आनी चाहिए मुल्क के अंदर, देखें बहुत आसान है मुल्क के अंदर बेहतरी लाना। पूरी दुनिया में इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी फ्रेमवर्क बने हुए हैं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सियासी निज़ाम होते हैं, बेहतरी लाई जाती है। जमहूरियत में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के नतीजे में जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम वोट दे रही है उसको हुकूमत दे दें और उसको 5 साल हुकूमत करने दें। अगर वो नापसंदीदा है तो अवाम अगले इलेक्शंस के अंदर ऑटोमेटिकली उनको बाहर कर देंगे, नए लोग आ जाएंगे। तो जब 2 या 3 दफा कोई 5-5 साल की मुद्दत के लिए किसी को हुकूमत मिलेगी, तो फिर ही आप उससे नतीजे का कह सकते हैं ना कि आपका नतीजा क्या निकला। ठीक है। अभी तो ये ऐसे ही है कि मैंने डिग्री तो 5 सालों में करनी थी और मुझसे डिमांड की जा रही है कि 2.5 सालों में तुमने परफॉर्म नहीं किया, लिहाजा तुम्हारे अगले 2.5 साल जो है वो भी हम खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फानी साहब, सबसे पहले जी फानी साहब, आपने बिल्कुल ही बड़ी दो टोक तरीके से चीज़ों की निशानदेही कर दी। मैं चाहता हूं कि माशाल्लाह आपकी तो इस पे भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टी है, बड़ी स्टडी है, लेकिन इंटरनेशनल इशू को भी ज़रा टच करते चले जाते जाते। आपने हरमस को हर सूरत में बंद रखा जाएगा, ईरान का 2 टोक ऐलान है, अमेरिका ने फिर हमले शुरू कर दिए, पाकिस्तान सालसी जारी रखे हुए है, सऊदी वज़ीर दफ़ा की अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सिचुएशन है सारी, इसमें आगे चल के क्या होने वाला है? ये एक दफा पहले भी प्रोग्राम में बहरमाज साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जो मैंने बातें तब की थी और वो सारी की सारी बातें एज इट इज आज हमारे सामने मौजूद हैं कि इस जंग के अंदर ईरान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक विनर के तौर पर सामने आ चुका है और अमेरिका जो है वो इसको शिकस्त जो है ना वो हजम नहीं हो रही और अब दोबारा से मिड टर्म्स के अंदर अवाम को डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह भी दिखाना है कि भाई मैंने कुछ ना कुछ किया है। तो उस शिकस्त को बचाने के लिए अचानक से उनको आती है तो कहते हैं मैं हमले बंद कर रहा हूँ और 2 दिनों के बाद दोबारा से उनको लगता है कि ये तो मेरे खिलाफ एक महाज जो है वो खड़ा हो रहा है, लिहाजा मुझे दोबारा से ईरान के ऊपर हमले कर देने चाहिए, तो वो दोबारा से हमले कर देता है। एक बात हो चुकी है, ये जंग ईरान जीत चुका है। अमेरिका जो है जितनी जल्दी ये तस्लीम कर लेगा उतना ही उसकी सेहत के लिए बेहतर होगा और खित्ते के ममालिक के लिए ये बेहतर है। हाँ, जब तक आप नहीं मानेंगे कि भाई हम क्योंकि सुपर पावर हैं, हम हार ही नहीं सकते, तो इसको 2 साल तक ले जाएं, 2 साल के बाद भी यही नतीजा निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। राना इमरान लतीफ़ साहब हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ। तंगी साहब, आप जवाब खुद ही दे दें, मैंने सवाल क्या करना है जी। फिर फानी साहब का तो बड़ा पहले दिन से 2 टोक मौक़िफ़ है कि सारे हालातों वाक़या निशानदेही कर रहे हैं कि ईरान जीता हुआ है, अमेरिका हारा हुआ है। आप मानने को तैयार नहीं, अब क्या करें जी हम? देखिए जुल्फ़िकार साहब, डॉक्टर इरफान साहब ने जो कुछ कहा ये उनकी सोच है और उनको हक है कि वो टॉक शो पे आके अपना तजिया करे। और मैं पहले दिन टॉक शो पे बैठा था और आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जंग सीज फायर से पहले ईरान का जो हौसला था, ईरान जिस हौसले से लड़ रहा था, नो डाउट कि उसने फाइट की, लेकिन कुछ मुल्कों की हमदर्दियां उनके साथ थी। अच्छा जी। आज ईरान अकेला है। अकेला और मैं एक दफा फिर आपको कहता हूं कि आज तक जो आपके सामने टॉक शो पे मैं बैठा हूं, आज तक कैलकुलेशन करें कि किसका नुकसान हो गया है, ईरान का कितना नुकसान हो गया, ईरानियन कितने लोग शहीद हो गए। तंगी साहब, अमेरिका का कुछ नहीं बचा, अमेरिका मिडिल ईस्ट पे सारे अड्डे तबाह करवा बैठा है। मैं आपको अभी बात न करें, आपने 2 बातें की, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन में हारने की बात की और आपने ईरान की जीतने की बात की। आज मैं एक दफा फिर अपने उस स्टैंड पे कायम हूं कि अगर जंग चढ़ी तो ईरान की वजह से मेरा मुल्क, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तमाम मुसलमान मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा और ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान की जो मेहनत है उनको जाया न करे। मैं ईरान के कायदीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए पाकिस्तान के साथ बैठे,
اس لیے کہ پاکستان امریکہ کے لیے تنگی نہیں، صاحب پاکستان ایران آپ کا کی موقف آ گیا، پاکستان آپ کا اس پورے خطے کے لیے، بالکل پورے ٹھیک ہے، خطے میں امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک اور ہے۔ اس کی رانا کوشش کو ضائع نہ کریں۔ سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار رانا عمران لطیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ خود بھی وزٹ کر چکے ہیں یو این او کو، اور اس کرائسس میں بھی یہ گئے تھے جب پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں۔ رانا عمران لطیف صاحب، آپ کے خیال میں فانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ایران تو جیتا ہوا ہے، امریکہ ہارا ہوا ہے، پوری دنیا سمجھ رہی ہے، لیکن سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بات آپ نے سنی لی، تو آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ تو جی دیکھیں، اس میں اگر آپ اب بھی کسی کو ونر کر دیں گے یا آپ کسی کو ڈاؤن اسٹرپ کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسا فیصلہ کون جگہ ہے یا یہ وقت ایسا فیصلہ کون نہیں ہے۔ اس میں میں نے آپ سے کہا نا کہ ایران، دیکھیں ایران اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، بڑی بات ہے کہ مسلم کنٹری میں ایران کھڑا ہوا ہے، لیکن عرب مڈل ایسٹ جو ہے وہ بھی تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا فیسنگ ہے اس وقت، دبئی کا کیا حال ہے، سعودیہ کا کیا حال ہے۔ اسی طرح امریکہ بھی اپنے کافی قدم جو ہے وہ اپنے لوز کر چکا ہے، لیکن ان بٹوین یہ ساری کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ کہ جو ایک خاموش ملک چائنا بیٹھا ہوا ہے، بیسیکلی تو سارا بینیفیشری وہ ہے، اور پاکستان تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ایک پیغام لے کے جاتے ہیں وہ چائنا، دوسرا وہ لے کے جاتے ہیں امریکہ، تیسرا وہ لے کے جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے بعد ہم تو صرف اتنا پیغام رسا، وہ کبوتر نہیں ہوتا تھا پرانے دور میں کہ چٹھی لے کے آ رہا ہے تو جا رہا ہے، ہم تو اسی پوزیشن پہ۔ ابھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران جیت گیا یا امریکہ جیت گیا، میں ایٹ لیسٹ کم از کم کسی نتیجے تک نہیں پہنچا۔ یعنی ہم سہولت کار ہیں اور ابھی یہ سارا کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایسے سہولت کار ہیں جن کو وہ جب دل کرتا ہے ڈاکٹر سندس علی، جب دل کرتا ہے ہماری چھٹی۔ اوکے ڈاکٹر سندس علی، آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے جی؟ یہ ایکچولی یو ایس ایران کا دیکھیں جب سے ان کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے، ذوالفقار صاحب، میں جس پہ اس پہ اپنا انالیسس دیا ہے، میں نے یہ بات کی کہ یہ وار اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے اور اتنی انٹینگلڈ ہو گئی ہے۔ اب ایجپٹ کو، اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب ایجپٹ کو بھی انوالو کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ایم او یو ایک ہمیں لگ رہا تھا کہ سائن ہوگا، وہ اب بالکل ایک ڈیڈ لاک میں جا چکا ہے۔ اور اس کی یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں، امریکہ میں جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ اتنے اس سے تنگ آ گئے ہیں اس وار سے، جو بالکل کانگریس کی اپروول نہیں لی گئی تھی اس وار کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ فیبرری 28 کو جب یہ اٹیک کیا گیا، اسیسینیٹ کیا گیا آیت اللہ کو، تو جتنے بھی لوگ آیت اللہ کو نہیں بھی پسند کرتے تھے نا، جس طریقے سے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو ان کو بہت زیادہ دنیا سے سمپتھی ملی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آپ کہہ لیں اپروول ریٹنگز ہیں، وہ بہت ہی گر گئی ہیں، ابھی سب سے لوئسٹ پوائنٹ پہ ہیں، اور اب مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، تو ہی از انڈر لاٹ آف پریشر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اب ایکچولی ان کا بس نہیں چل رہا، ہی از ویری ویری ڈاکٹر سندر صاحب آپ نے صحیح شارٹ ٹائم میں صحیح نشاندہی کر دی۔ وکاس مان صاحب، اوور ٹو وکاس مان۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی وکٹری چاہیے اور امریکہ کو بھی وکٹری چاہیے، اور میرے خیال میں باقی دوستوں نے بات کر لی ہے، یہ گل جلدی مکنی نہیں، میری عقل کے مطابق لمبی چلنی۔ کل میں نا جی اپنے پنڈ پہ ایسا بیٹھا تھا، اتنے گل ہو رہی تھی، ایک بابا جی نے ایک نے سوال کیا کہ جی یہ پاکستان جڑی سالسی کر رہا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کامیاب ہو جائے اور میں سب تو پہلے مبارکباد دیاں گا، لیکن وہ بابا جی نے کہا جی کہ کمی جڑے نے کدی چودھریاں دی صلح نہیں کرا سکے۔ فانی صاحب فائنل کمنٹس جی، اس کے بعد ہم اختتام کریں گے جی۔ صاحب بنیادی طور پر نے کہ کیا ایران جو ہے اس کو اب یہ خدشہ رہا کیا ہے کہ پاکستان کو امریکہ ایک میڈیٹر کے طور پر استعمال نہیں کر رہا، ایک بساط کے جو ہے وہ پون کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان ایک جنگ بند کرواتا ہے، جیسے ہی آئل کی پرائسز نیچے آ جاتی ہیں، میونیشن کے پرابلمز ان کے ریزالو ہو جاتے ہیں، تو وہ دوبارہ جنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب پاکستان ہم نے 3 دفعہ جی ڈپلومیسی پہلے کی ہے، 90s کے اندر جب ہم نے سوویت یونین سے بھگایا تھا، اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ دوحہ کارڈ کروایا تو مغربی سرحد کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہو گئے، اور اگر اس جنگ کے اندر بھی ہم نے اپنا جو تیسرا بارڈر رہ گیا ہے، اس میں بھی اگر ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا جو بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اگر ایران کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو خراب کر لیا کسی اور ملک کو خوش کرنے کے لیے، تو چاروں اطراف آپ کے پاس جو ہمسایہ ہے، کوئی دوست فانی صاحب آپ کی اسی خوبصورت بات کے اوپر ہی اختتام کرتے ہیں جی، کہ پاکستان کو اس پیس کی جو پرائز پے کرنا پڑ رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے،
لیکن پھر بھی پاکستان مایوس نہیں ہے. پاکستان پیس کو ایک اور موقع لے کے دینا چاہتا ہے اور پیس کے لیے آج بھی پاکستان رول پلے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرامز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.